یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد فاستقم كما أمرت صدق الله مولانا العظيم وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قل آمنت بالله ثم استقم او كما قال۔ محترم علماء کرام، مہمانان گرامی قدر، معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات اور جملہ حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم بعد نماز جمعہ کے اس ہفتہ وار درس حدیث میں جمع ہیں۔ ہمارا موضوع تسلسل کے ساتھ استقامت چل رہا ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے اس موضوع کو یعنی استقامت کے موضوع کو قرآن مجید کی آیات کریمہ کی روشنی میں بیان کیا۔ آج ہم بحمد اللہ تعالی اس پر چند دیگر احادیث نبوی کی روشنی میں اس موضوع کو تھوڑا اور واضح کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ خلفائے راشدین اور ائمہ اور اکابر اسلام ان کی تصریحات اور تائیدات اور ان کی آراء اور ان کے اقوال اس موضوع کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن مجید کی آیہ کریمہ جو میں نے آج کی گفتگو کے لیے تلاوت کی، یہ اس آیہ کریمہ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا فاستقم کما امرت، اے حبیب مکرم آپ استقامت کے مقام پر فائز رہیے، آپ مقام استقامت پر فائز رہیے، یہ عمل استقامت کو جاری رکھیے، یا استقامت کو تھامے رہیے، کما امرتا جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ہی استقامت پر ہیں، بلکہ اہل ایمان کو استقامت کی خیرات عطا کرنے والے اور اہل ایمان کی استقامت کا ذریعہ بننے والے۔ قرآن مجید میں بعض اوقات ایسے حکام آتے ہیں جیسے اس میں آ گیا فاستقم، تو بعض مترجمین ترجمہ کرنے والے اور بعض مفسرین قرآن کی تفسیر کرنے والے اور بعض علماء اور مبلغین قرآن کا بیان کرنے والے اس کا سادہ سا لفظی ترجمہ اس انداز سے کر دیتے ہیں کہ عام قاری جس کو قرآن مجید کے معارف پر اور مفاہیم پر اور مطالب پر
پختگی حاصل نہیں ہوتی، اس کی نظر میں گہرائی نہیں ہوتی، اور مقامات کو صحیح طور پہ وہ نہیں سمجھتا، تو سادہ ترجمہ پڑھ کے اس کے ذہن میں بعض اوقات شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کے ذہن میں اشکال پیدا ہو جاتے ہیں، ایسے خدشات پیدا ہو جاتے ہیں جو بعض اوقات اس کے عقیدہ رسالت کو اور شان و عظمت رسالت کے بارے میں اس کے فکر اور اس کے تصور کو متاثر کرتے ہیں، نقصان دیتے ہیں۔ عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ استقامت اختیار کریں، کوئی خدا نہ خواستہ ایسی بات تو نہیں کہ آپ پہلے استقامت میں کامل نہیں تھے اور اللہ نے حکم دیا کہ استقامت اختیار کریں۔ یہ ایک مثال ضمناً آ گئی، اس طرح کے کئی مقامات آتے ہیں۔ کبھی آتا ہے آپ خواہشات کی پیروی نہ کریں، ایسا ترجمہ کرنے والے یہی ترجمہ لکھ دیں گے، آپ اپنی خواہشوں کی پیروی نہ کریں۔ عام قاری پڑھ کے یہ سمجھے گا کہ معاذ اللہ کہیں آقا علیہ السلام کو اپنی خواہش نفس کی پیروی سے روکا گیا ہے، اور وہ یہ معنی اخذ کرے گا کہ وہ بشر تھے معاذ اللہ، اور ان کی زندگی میں بھی خواہشات کی پیروی کا امکان یا رجحان یا احتمال تھا، تو اس سے روکا گیا ہے۔ اس سے شان رسالت میں نقص وارد ہوتا ہے اور عقیدہ آقا علیہ السلام کی عظمت کا کمزور ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ارشاد آ گیا کہ یہ کافر جو کچھ آپ سے کہتے ہیں آپ ان کی پیروی نہ کریں، تو مترجم جو ہی لکھ دیتے ہیں کہ آپ ان کافروں کی باتوں کی پیروی نہ کریں، ان کے پیچھے نہ چلیں۔ اب قاری نے، جب عام قاری نے اس قرآن کا ترجمہ اردو میں پڑھنا ہے تو وہ اس طرح کے جگہ جگہ پر جملے بیان قرآن کے ترجمے پڑھ کر اس کے عقیدے میں دراڑیں آنے لگتی ہیں، اور وہ شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ایک اعلیٰ عقیدہ رکھتا ہے اس میں خرابی جنم لیتی ہے، اور یہاں سے اسے ہم سری کا کہ ہمارے جیسے تھے، کوئی کمزوری تھی، کوئی نقص تھا، اس قسم کے خیالات اس کے اندر جراثیم بن کے داخل ہوتے اور رفتہ رفتہ اس کے ایمان کو غارت کر دیتے۔ اس طرح کے ترجموں کی کوئی کمی اس دنیا میں نہ تھی، یہ ان اسباب میں سے ایک سبب بنا کہ میں نے قرآن مجید کا ایک نیا ترجمہ کیوں لکھا۔ بہت سے اسباب ہیں مگر ان میں سے ایک سبب یہ بھی تھا، اور ایسے مقامات جن کے ترجمے کو بڑی احتیاط سے کرنا ضروری تھا، یہ میں بہت سے اسباب میں سے صرف ایک قسم، ایک سبب بیان کر رہا ہوں۔ سب یہی وجہ نہیں ہے، سب کچھ ایک سبب ہے، اور اس سبب کو جو میں بیان کیا، اس نوعیت کے کافی مقامات قرآن مجید میں ہیں کہ جن کا ترجمہ کرتے ہوئے مترجم اور مفسر اگر قرآن مجید کے پورے سیاق و سباق اور جملہ تفاسیر اور جملہ معارف قرآن کو اپنے قلب اور دماغ اور دل اور روح میں باطن میں سموئے بغیر اور شان رسالت مآب کی کامل معرفت کے بغیر اگر ترجمہ کر دے اور ادب رسالت کو ملحوظ رکھے بغیر اور ربط بین الرسالت والالوہیت، رسول اور خدا کے درمیان جو ربط و تعلق ہے اس کو سمجھے بغیر، اور اس مخاطبہ کے اندر جو حکمت ہے کہ اللہ حضور سے کس طرح خطاب کرتا ہے اور ہر طرح کے خطاب کی حکمت اور منشا کیا کیا ہوتی ہے، ان چیزوں کو سمجھے بغیر جب ترجمہ کرے گا تو خود بھی ٹھوکر کھائے گا اور پڑھنے والوں کو بھی گمراہ کر دے گا۔ تو یہ ایک سبب تھا بہت سے اسباب میں سے قرآن مجید کا نیا ترجمہ عرفان القرآن لکھنے کا، اور ایسے مقامات قرآن مجید میں تقریباً 250 کے قریب ہیں۔ کتنے؟ 250 صرف اس طرح کے مقامات ہیں قرآن مجید میں کہ جن کی آیتوں کا ترجمہ کرنے کے لیے ایسی حزم و احتیاط کی ضرورت ہے جو اکثر مترجمین نے نہیں کی۔
اب آپ کے پاس جو عرفان القرآن آیا ہے اس نے پورے 250 مقامات سے آپ کو اس طرح گزار دیا ہے جیسے کامل ایمان والے پل صراط سے گزر جائیں، نہ پھسلیں گے، نہ کٹیں گے، نہ گریں گے، نہ لٹکیں گے۔ اور رب سلم کی آواز آ رہی ہوگی، مولا میرے محبوب کو سلامتی سے گزار، اور رب سلم کی آواز میں وجد کرتے رقص کرتے گزر جائیں گے۔ یہ جو مشکل مقامات تھے اس پر اس کے پڑھنے والے انشاءاللہ وجد کرتے گزر جائیں گے۔ یہ ایک ضمناً ایک بات آ گئی، تو یہ کوئی 250 یا 200 کے قریب آیات ہیں، ایسے مقامات ہیں۔ کتنے؟ 250 سے 200 تک۔ اور میں نے اب ان تمام مقامات کو اپنے ترجمہ کے دوران الگ بھی کر دیا ہے، اور تفسیر پر معرفت قرآن پر ان مقامات پر ایک الگ کتاب بھی مکمل کر رہا ہوں۔ اور اس کا نام رکھ رہا ہوں، قرآن کا تو نام ہے نا عرفان القرآن، اور اس کا نام رکھ رہا ہوں العرفان لمن قرأ القرآن۔ کیا؟ لمن قرأ القرآن، کہ معرفت، صحیح معرفت ان لوگوں کے لیے جو قرآن کے پڑھنے والے ہیں۔ ارشاد فرما، اس لیے میں نے ترجمہ کیا، یہ نہیں کیا کہ آپ استقامت اختیار کیجیے جیسے حکم دیا گیا ہے، نہیں، تو میں نے ترجمہ کیا فاستقم کما امرتا، کہ آپ استقامت پر قائم رہیے۔ فرق آ گیا نا، استقامت اپنائیے اور دوسرا استقامت پر قائم رہیے، یا ثابت قدم ہو جائیے یا ثابت قدم رہیے۔ فرق آ گیا نا، تو ثابت قدم رہیے کا مطلب ہے کہ آپ پہلے سے ہی ثابت قدم ہیں، بس اس عمل کو جاری رکھیے اور کسی کی پرواہ مت کیجیے، جیسے آپ کو حکم دے دیا گیا ہے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ جیسے کہا گیا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اب ترجمہ کرے گا آپ اللہ کے حکم کے لیے صبر کریں یا صبر کیجئے، تو یہ کہنا کہ آپ صبر کیجئے، آپ صبر کریں، اس کا ایک اور امپیکٹ ہے، معنوی امپیکٹ ہے مختلف۔ اور یہ کہنا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، رب کے حکم کی خاطر صبر پر قائم رہیے یا صبر جاری رکھیے، صبر، تو دونوں میں فرق آ گیا نا، کہ صبر جاری رکھیے کا مطلب ہے جیسے آپ ہمیشہ سے صبر پر قائم ہیں بس اسی کو جاری رکھیے۔ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، لوگ تکلیف دیتے ہیں یا تانے دیتے ہیں، ان کی پرواہ نہ کریں، آپ اپنے صبر پر قائم رہیے، تو لوگوں کو نہ دیکھیے، ہمیں دیکھیے، ہم جو ہر وقت آپ کو دیکھتے رہتے ہیں، ہم جو ہر وقت آپ کو دیکھتے رہتے ہیں، وہ جو ہمارا تکنا ہے آپ کو ہر وقت، بس اس تکنے کو تکیے اور ہمیشہ صبر پہ قائم رہیے، اس تکنے پہ نگاہ رکھیے، ہم جو آپ کو تکتے رہتے ہیں۔ تو یہ قسمیں ہیں اس ترجمے میں جو آپ کبھی پڑھیں گے، اور اگر جو اہل علم ہیں جن کو ذوق ہے قرآن پڑھنے اور سمجھنے کا، وہ 8 10 یا 5 4 2 4 تراجم اور رکھ کر سامنے اور پھر ترجمہ پڑھیں اور موازنے کے ساتھ چلیں، تو ان کو دراصل عرفان القرآن کی سمجھ تب آئے گی۔ صرف پڑھ لیا عرفان القرآن تو اس کا اندازہ کئی چیزوں سے ہوگا، بہت چیزوں سے ہوگا، پھر بھی ہوگا، مگر اس کے اگر صحیح معنوں میں اس نے اس امت کو کیا دیا ہے، اور صدیوں کی قرآنی علم کی اور قرآنی ترجمہ و تفسیر کی تاریخ میں کیا اضافہ کیا ہے، کیا نیا باب کھولا ہے، اگر یہ جاننا ہو تو بڑے بڑے چوٹی کے 2 4 ترجمے سامنے رکھ کر آدمی پڑھے، پھر سمجھ آئے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ اسی بات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سفیان بن عبداللہ کو، جب انہوں نے پوچھا، جو حدیث چل رہی ہے
کہ یا رسول اللہ ایک ہی سبق بتا دیں، تو فرمایا پھر ایک ہی سبق تو یہ ہے کہ ایمان لاؤ اور استقامت پہ ہو جاؤ۔ ایمان اور استقامت، ایمان قل آمنت باللہ ثم استقم، ایمان لاؤ اور استقامت سے رہو، ثابت قدم رہو، استقامت، یہ وہ حدیث ہے۔ اب آج استقامت کے تھوڑا معنی پر بات کرتے ہیں اس حدیث پاک کی شرح میں۔ ایک بات تو میں نے پہلے عرض کر دی تھی غالباً پچھلے جمعہ کو، کہ استقامت میں جو سین ہے یہ سین طلب ہے، سین سوال ہے۔ سوال میں سین ہوتی ہے نا جو، یہ سین سوال ہے، یعنی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم دی ہے کہ آپ اللہ سے ثابت قدم رہنا مانگیں۔ ثابت قدمی مانگنا، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ اور اس میں ایک بڑا لطیف صوفیانہ اور عارفانہ نقطہ ہے، اور یہ نقطے صوفیوں، عاشقوں اور عارفوں کے ساتھ ہوتے ہیں، کے پاس ہوتے ہیں۔ بالعموم عالموں کے پاس، عالموں کا عالم اور ہوتا ہے، اور صوفیوں عاشقوں کا عالم اور، دونوں کی دنیائیں مخت ہیں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پر کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور۔ وہ کیا ہے جو بات آپ بتا رہا ہوں، یہ تفسیر میں، شرح میں، کتابوں میں، یہ یہاں بھی کہیں ڈسکس نہیں ہوئی، کہیں ڈسکس نہیں ہوئی، میری نظر سے کہیں نہیں گزری پوری زندگی میں بات صورت، کسی نے کی ہو اور میری نظر میں نہ گزری ہو تو جدا بات۔ ایک بات جو توجہ طلب جو بتا رہا ہوں کہ جو نظر سے نہیں گزری، جو نظر سے نہیں گزری، یہ جو استقامت ہے جس میں سوال ہے کہ اللہ سے قائم رہنے اور ثابت قدم رہنے کا سوال کریں، اس استقامت کی ترکیب کے اس میں مانگنا ہے، سوال کرنا ہے، اس میں راز استقامت ہے، اس میں راز استقامت ہے۔ اگر استقامت میں سوال نہ ہو تو پھر مقام ہوگا، اگر سوال نہ ہو تو پھر ثابت قدم رہنا، یہ استقامت ہوگی۔ میری بات سمجھیں، ثابت، اگر اس میں سوال مانگنا نہ ہو تو پھر معنی بنے گا استقامت کا ثابت قدم رہنا۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو یہ بندے کا حال ہے یا مقام ہے، بندے کا حال ہے یا مقام ہے۔ اس ثابت قدم رہنے پر جب سین لگ گیا تو یہ سوال بنا، مانگنا ہوا، طلب کرنا ہوا، سوال کرنا ہوا، مانگنا ہوا، تو مطلب ہے اپنا حال اور مقام نہ رہا، اپنا حال اور مقام نہ رہا، اور جب اللہ سے مانگا تو مطلب یہ ہوا کہ مولا میرا تو حال ہی کوئی نہیں، میں تو کسی مقام پر نہیں ہوں اور میرا کوئی حال نہیں، اور مجھ میں صلاحیت اور طاقت اور استعداد اور قوت اور قابلیت ہی نہیں کہ میں ثابت قدم رہوں۔ اگر میرا حال پوچھیں تو میں تو بھٹکنے والا ہوں، پھسلنے والا ہوں، لڑکھڑانے والا ہوں، اور لڑکھڑا کے گر جانے والا ہوں، میرا تو حال ہی نہیں کہ میں ثابت قدمی سے رہ سکوں اور چل سکوں۔ تو استقامت کا جو صوفیانہ اور عارفانہ معنی ہوا وہ یہ کہ مولا تجھ سے مانگتا ہوں کہ مجھے قائم رکھ، تجھ سے مانگتا ہوں کہ مجھے ثابت قدم رکھ۔ تو گویا صوفیوں کی استقامت اور عالموں کی استقامت میں فرق ہو گیا۔ عالموں کی استقامت ہے ثابت قدمی، عالموں کی استقامت ہے ثابت قدمی، اور عاشقوں اور عارفوں کی استقامت ہے ثابت قدمی کی بھیک، ثابت قدمی کی۔ تو جب سوال کیا تو اس بات کا اقرار ہوا کہ اپنی نفی کر دی، تو پہلے نفی ذات ہو گئی، اگر ثابت قدمی ہوئی
تو یہ خوبی ہوئی. اگر ثابت قدمی ہے تو یہ ایک بولیے خوبی ہوئی، ایک صفت ہوئی، ایک وصف ہوا، ایک کمال ہوا. اور کمال کا اس صاحب استقامت کے لیے وہ کمال ثابت ہوا کہ میں ثابت قدم ہوں، میں اللہ کے امر پر قائم ہوں. تو اس وصف اور صوفی کا اس بات اپنی ذات کے لیے ہوا. اور صوفی لوگ اپنی ذات کے لیے اس بات نہیں کرتے. اپنی ذات کے لیے اس بات، اسی کو صفا کہتے، اسی کو صوفی کہتے ہیں. اسی کو صفائے قلب وہ تب ہوتا ہے کہ اپنی ذات کے لیے اس بات بھی مٹ جائے. تو عارفانہ معنی یہ ہوا کہ میں ثابت قدم نہیں ہوں، اس قابل بھی نہیں ہوں کہ مولا تیرے امر پر قائم رہوں، ثابت قدم رہوں، تیرے امر پر قائم رہوں، دائم رہوں، اس قابل نہیں. اس لیے کہ مجھ میں نہ صلاحیت ہے، نہ طاقت ہے، نہ استعداد ہے، نہ میری طبیعت کا رجحان ہے. نفس مجھ پر غالب ہے، شہوت مجھ پر غالب ہے، معصیت گناہ مجھ پر غالب ہے. میں ڈوبا جا رہا ہوں، پھسلا جا رہا ہوں، لڑکتا جا رہا ہوں، گرتا جا رہا ہوں. مولا میں کچھ نہیں ہوں، اور اب یوں کر کہ مجھے بھیک دے دے کہ میں ثابت قدم رہوں. تو گویا جب عارفوں کی استقامت ہے تو اس میں اپنی ہر صفت کی نفی اور مولا کی خیرات، مولا کی بھیک، مولا کی بھیک. تو لوگوں جو زندگی اس کی بھیک سے گزارتا ہے وہ کبھی لڑکھڑاتا نہیں. یہ بات ہے. جس کی زندگی کا مدار مولا کی بھیک پر ہے، رب کی خیرات پر ہے، اللہ کی عطا پر ہے، اللہ کے کرم پر ہے، اللہ کے جود پر ہے، اللہ کی سخا پر ہے، جو خدا کا منگتا ہے، خدا کا سوالی ہے، خدا کے در کا بھکاری ہے، جس کا دامن سوال ہمہ وقت اپنے رب کے سامنے کھلا ہے اور قدم قدم پر اس کا بھکاری، اس کا محتاج ہے. اس کو نہ کوئی لڑکھڑا سکتا ہے نہ گرا سکتا ہے، کہ وہ زندہ بھی اس کی بھیک سے ہے، وہ کھڑا بھی اس کی عطا سے ہے، وہ چلتا بھی اس کے کرم سے ہے. اس کی نگاہ خود پر نہیں خدا پر ہے. اس کی نگاہ خود پر نہیں خدا پر ہے. اس کی نگاہ اپنی ذات پر نہیں ذات حق پر ہے، اپنی صلاحیت پر نہیں اس کی قدرت پر ہے، اپنی استعداد پر نہیں اس کے کرم پر ہے. وہ اپنی ذات سے ہر امکان کی نفی کر دیتا ہے، نفی کر دیتا ہے. تو گویا خود استقامت میں اس بات کا درس ہے. معنی استقامت میں یہ میں نے تفسیر کی صرف استقامت میں سین سوال کی. هذا تفسیر سین السوال فی الاستقامہ، شرح سین السوال فی لفظ الاستقامہ. لماذا ورد حرف السین فی الاستقامہ وهذا الفرق بین الاقامہ والاستقامہ والفرق بین القیام والاستقامہ. هناك اثبات الاقامہ لذاتہ وفی الاستقامہ اذا مبنی علی السوال الی اللہ وهذا مبنی علی النفی من کل الصفات بذاتہ. یہی فرق ہے مغفرت اور استغفار. مغفرت اور مغفرت ہے بخشش اور استغفار ہے بخشش مانگنا. اس آ گیا نا، استغفار مغفرت مانگنا. آپ سمجھے، مغفرت مانگی تو استغفار بن گئی، استغفار ہو گیا کہ میں بخشا ہوا نہیں ہوں، بخشش کے لائق نہیں ہوں، تو مجھے بخش دے، تو مجھے بخش دے. اور یہ فرق ہے فہم اور استفہام میں. استفہام میں سین ہے سوال کا. استفہام کا معنی ہے مجھے فہم دے، مجھے سمجھ دے، تو مجھے سمجھا. میں سمجھا ہوا نہیں ہوں، میں سمجھا نہیں ہوں، تو مجھے سمجھا. مجھے فہم نہیں ہے، تو مجھے فہم دے. تو جب مانگا جائے تو اس میں باب استفعال ہو جاتا ہے، سین لگتی ہے. مانگا جائے
اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ تو استفہام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کمال سے استکمال، میں کامل نہیں ہوں تو مجھے کامل کر، کامل نہیں ہوں تو مجھے کامل کر، یہ استکمال جب لگا تو اس سے کامل بننا مانگا، میں کامل نہیں تو مجھے کامل کر۔ یہ میں نے آپ کو مثالیں دے دی، اب آپ کی بیسک علمی نکتہ ہے، سمجھ میں آ گیا کہ نہیں ہیں؟ استحکام کیا؟ تو مجھے مضبوط کر، یعنی مضبوطی مانگنا، مضبوطی طلب کرنا، مضبوطی طلب کرنا، وہ طریقے جن سے مضبوطی ہو جائے ان کو اختیار کرنا، مانگنا تو طلب ہے، سوال ہے۔ اسی طرح اس کی استفسار، فسر سے، یعنی مجھے شرع میں تفصیل نہیں جانتا، استفسار کہتے ہیں سوال کرنے کو، پوچھنا کہ تو مجھے بتا، تو مجھے بتا، علم ہے۔ پھر استعلام، تو مجھے انفارمیشن دے، تو مجھے علم دے، تو مجھے بتا، میں نہیں جانتا۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی تمام الفاظ میں یہ جو اس لگا، اس کا معنی یہ ہے، سین بنی نا، سین الف حمزہ کے ساتھ، تو اس کا معنی یہ ہے کہ میرے پاس نہیں تو دے، میں مانگتا ہوں۔ اب بنا استقامہ، مولا تو مجھے قائم کر، تو مجھے قائم کر، میں لڑکھڑا رہا ہوں، تو مجھے سنبھال لے۔ آ میرے ہمدم مجھے اب تھام لے، آ میرے ہمدم مجھے، یہ 1968 کے بعد یہ شعر مجھے آج یاد آیا، 1968 68 میں، کس سن میں؟ 68 کے بعد یکا یک ابھی یاد آیا ہے۔ اے میرے ہمدم مجھے اب تھام لے، زندگی سے بھاگ کر آیا ہوں میں۔ اے میرے ہمدم مجھے اب تھام لے، زندگی سے بھاگ کر آیا ہوں میں۔ تو یہ تھام لینے کی جو درخواست ہے، جو تھام لینے کی درخواست ہے، مجھے اب تھام لے، اس تھام لے کو استقامت کہتے ہیں، مجھے اب تھام لے، یہ استقامت ہے۔ اب اس کے لیے اللہ رب العزت نے اس میں ارشاد فرمایا، اسی کے تحت وہ جو آیت کریمہ ہم نے پیچھے پڑھی تھی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر قائم ہو جاتے ہیں، مطلب قائم ہو جاتے ہیں کا دراصل مطلب یہ ہے کہ پھر اس پر ثابت قدم رہنا، اس سے مانگتے رہتے ہیں، ثابت قدم رہنا، اس سے مانگتے رہتے ہیں۔ تو اس مانگتے، اب یہ تو ہے اپنی حالت، مانگنے والوں کا حال کہ ہم ثابت قدم نہیں ہیں، تو مجھے اب تھام لے۔ اب تھام لینے سے بھی سنیں، وہ کہتا ہے جو مجھ سے میرا تھامنا اور تھام لینا اور مجھ سے ثابت قدمی مانگتے رہتے ہیں، وہی تو ثابت قدم ہے۔ اس لیے اس کا معنی ثابت قدم کیا جاتا ہے، یہ جو معنی کیا جاتا ہے نا کہ پھر ثابت قدم رہتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے اور پھر وہ ثابت قدم ہو گئے۔ جو استقامت بمعنی ثابت قدمی ہے، یہ اس کا انعام ہے۔ وہ یوں کہتا ہے کہ جو مجھ سے میرا تھام لینا اور مجھ سے ثابت قدمی مانگتے رہتے ہیں، فرماتا ہے لوگوں یہی تو ثابت قدم ہیں، یہی لوگ ثابت قدم ہیں۔ ان سے پوچھا مولا ثابت قدم کون ہیں؟ اس سے پوچھا مولا ثابت قدم کون لوگ ہوتے ہیں؟ اس نے جواب دیا وہ جو مجھ سے ہر وقت ثابت قدمی مانگتے رہتے ہیں، تو ثابت قدم ہے۔ آئے آئے آئے، آپ سمجھے نہیں ہیں بات، آپ سمجھے نہیں۔ پوچھا مولا تیرے عاشق کون ہیں؟
تیرے عاشق کون ہیں؟ کہا وہ جو ہر وقت مجھ سے عشق کی چنگاری مانگتے رہتے ہیں، جو ہر وقت میرے دیدار کو مجھ سے مانگتے رہتے ہیں، ہر وقت مانگتے رہتے ہیں کہ اور کچھ دے یا نہ دے، اپنے عشق کی آگ دے، چنگاری دے۔ تو فرمایا وہ جو ہر وقت مجھ سے مانگتے رہتے ہیں وہی ثابت قدم ہیں۔ اس لیے اس کا معنی کیا جاتا ہے کہ ثابت قدم ہو گئے، کیونکہ اس کی نگاہ میں وہی ثابت قدم ہے کہ جو ہر وقت منگتے بن کے اس کے دروازے پہ کھڑے رہتے۔ تو جب ہر وقت اس سے سوال کرتے رہے، منگتے بن کے کھڑے رہے، تو پھر انہوں نے دائیں بائیں تو جھانکا ہی نہیں ہے نا۔ ہر وقت جو اسی سے مانگتے رہے تو انہوں نے پھر اس کے علاوہ دائیں بائیں تو جھانکا ہی نہیں۔ تو جو دائیں بائیں نہیں جھانکتے، اسی کے دست کرم کو تکتے ہیں، وہی صاحبان استقامت ہیں۔ ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اس کی عبودیت، عبدیت اور عبودیت میں جو لوگ یکتا ہو گئے، یکسو ہو گئے، فلم یلتفتوا الی غیرہ، اور پھر اس کے سوا دائیں بائیں کہیں التفات نہ کیا، دائیں بائیں کہیں التفات اس لیے نہ کیا کہ زندگی سے تو بھاگ کر آ گئے نا، زندگی سے بھاگ کر آیا ہوں۔ وہ التفات تو زندگی اور زندگی کی لذتوں کی طرف کرنا تھا نا، تو اس سے تو بھاگ کر آ گیا، سب کچھ چھوڑ کے آ گیا۔ میرے ہمدم اب تو مجھے تھام، اے میرے ہمدم تو مجھ کو تھام۔ اور پھر ثم استقاموا، پھر اس کے امر پر قائم ہو گئے، اس کی اطاعت پر عامل ہو گئے، گناہوں اور نافرمانیوں سے مجتنب اور کنارہ کش ہو گئے، اور اس کے سوا جو غیر تھا اس سے آنکھیں بند کر لیں، اس کے سوا جو غیر تھا اس سے آنکھیں بند کر لیں۔ یاد آ گئی ایک بات کہ ایک شیخ تھے کامل اولیاء اللہ میں سے، انہوں نے اپنے مرید کو حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجا کہ جاؤ ان کی خدمت اور صحبت میں رہو اور فیض لو۔ وہ ہر وقت خدمت میں رہتا، فیض لیتا، ہر وقت۔ جب آپ سامنے آتے تو آنکھیں بند کر لیتا۔ جب آپ سامنے آتے، حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حسین تھے، بہت حسین تھے، کیونکہ حسن حسن اور حسن حسین دونوں کا مجمع تھا۔ حسن حسن اور حسن حسین اور خون فاطمہ، اس کا مجمع البحرین تھے، دونوں سمتوں سے حسن کے جامع، بڑے حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ تو جب آپ سامنے آتے تو وہ آیا تھا طلب فیض کے لیے، خدمت کے لیے، تو آنکھیں بند کر لیتا، آپ کے چہرے انور کو دیکھتا نہیں تھا، دیکھتا نہیں تھا۔ عرصہ گزر گیا، عرصہ تو آپ کا چہرہ نہیں دیکھا۔ ایک دن آپ کو بھی پتا تھا، مدت گزر گئی، ایک دن آپ نے پوچھا کہ تو ہمارے چہرے کو ہی نہیں دیکھتا اور آیا ہوا ہے فیض کے لیے، ہم سے فیض لینے کے لیے آیا ہوا ہے اور ہمیں تکتا ہی نہیں ہے، ہمیں دیکھتا ہی نہیں، آنکھیں بند کر لیتا ہے، تو ماجرا کیا ہے؟ ماجرا تو کہنے لگے حضور ماجرا یہ ہے کہ آپ میرے شیخ سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ بس آپ پا گئے ساری بات پہ، آپ میرے شیخ سے، آپ کا چہرہ میرے شیخ سے بہت زیادہ حسین تر ہے، تو تکتا اس لیے نہیں ہوں کہ کہیں ان کی جگہ آپ کا چہرہ گھر نہ کر جائے۔ اس کو توحید مطلب کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ توحید مطلب۔ ہمارا یہ درس قرآن بھی ہوتا ہے، درس حدیث بھی ہوتا ہے، درس تصوف بھی ہوتا ہے، درس عشق بھی ہوتا ہے، درس تصوف بھی ہوتا ہے۔ توحید مطلب ہے کہ آپ کا چہرہ انور میرے شیخ کے چہرے سے بہت زیادہ حسین ہے۔ آنکھیں اس لیے بند کر لیتا ہوں کہ کہیں آپ کی صورت لبھا گئی تو دل میں کہیں آپ کا چہرہ اور آپ کی شکل وہ نہ گھر کر جائے اور میرے شیخ کا نکل نہ جائے چہرہ۔
تو میں اس نسبت کو جنہوں نے آپ کی طرف بھیجا ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے پھر آنکھ سے تکتا نہیں ہوں۔ آپ نے سینے سے لگایا، کہا یہ توحید میں کامل ہو گیا، یکسوئی میں کامل ہو گیا ہے، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ لا یلتفت الی غیرہ، جہاں جڑ گیا پھر مڑ کے نہیں دیکھنا دائیں، جب جڑ گیا پھر مڑ کے۔ وہ میاں محمد نے یہی بات تو کہی ہے کہ سونے بھاویں ملن ہزاراں اساں نہیں یار بنا، سونے بھاویں ملن ہزاراں اساں نہیں یار بنانا۔ تو سونے کی میں نویں نویں نہ یار بنائیے وانگ کمینے لوکاں، نویں نویں نہ یار بنائیے وانگ کمینے لوکاں۔ بس جس جوک سے جڑ گئے پھر وہیں کے ہو کے رہ گئے، یہ استقامت کا سبق ہے۔ تو پھر آپ نے سینے سے لگا کے فیضیاب کر کے بھیج دیا۔ حضرت شیخ صنعان اولیاء کاملین میں سے تھے، انہوں نے ایک روز انکار کر دیا حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کرامت کا کہ قدمی حاضہی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ وہ صاحب کرامت تھا، صاحب مقام تھا، وہ ولی اللہ۔ اس نے کیا کہ میرا اتنا بلند مقام ہے تو کیا میری گردن پر بھی ان کا قدم ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا، انکار کر دیا۔ تو سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملحق الاصاغر بالاکابر تھے، چھوٹوں کو بڑا بنا دینے والے تھے، اور سلاب الاحوال بھی تھے کہ جو اس کے اہل نہ رہتا اس کے احوال سلب بھی کر دیتے۔ آپ متصرف تھے اور متمکن تھے، مقام تمکین کے کن کے مالک تھے۔ تو وہ جو جب یہ مقام آپ کی ولایت کا کرامت کا انکار کیا تو ان کے احوال سلب ہو گئے، شیخ صنعان کے احوال سلب ہو گئے، ولایت سلب ہو گئی، چھن گئی۔ جب چھن گئی تو پھر وہ کسی عیسائی مسیحی لڑکی پر عاشق ہو گئے جنگل میں، اور اس کے پیچھے مارا مارا پھرتا۔ وہ عشق کی سمت بدل گئی نا کہ اب اس سے شادی کرنی۔ پھر بالآخر جب والدین تک جا پہنچا تو انہوں نے کہا کہ یہ خنزیر کھا لو اور شراب پی لو تو تمہاری شادی کر دیتے ہیں۔ جب وہ ہٹ گیا، اس کے احوال سلب ہو گئے، تو اس کا مرید دورا، ایک مرید خالص صاحب استقامت تھا، صاحب اخلاص و استقامت دورا حضور سیدنا غوث العظم کی بارگاہ میں۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ جو تباہ حال ہو گیا ہے میرا شیخ، وہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کا انکار کرنے اور ان کے مقام کے انکار کی وجہ سے معروم ہو گیا۔ اس لیے کہ ایک زمانہ ہوتا ہے، ہر زمانے میں وہ زمانہ خواہ سالوں کا ہو، خواہ صدی کا ہو، خواہ صدیوں پر محیط ہو، خواہ ایک زمانہ ہو، خواہ کئی زمانوں پر ایک زمانہ چلے، 100 سال چلے، خواہ کئی 100 سال پر محیط ہو، تو کسی ایک کو کسی علاقے میں یا دنیا میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو احوال اور معارف اور رشد اور ہدایت اور ترقی احوال کا ایک کو وسیلہ بنایا جاتا ہے۔ تو جس کو جو کچھ ملتا ہے پھر اس ایک کے وسیلے سے تقسیم ہوتا ہے۔ یہ انما انا قاسم واللہ یؤتی، حضور کے اس فیض کا، نعمت کا فیض امت میں ہر دور میں کسی کسی کو ملتا ہے۔ ہر دور میں حضور کے اس فیض کا کوئی قاسم ہوتا ہے، اس فیض مصطفیٰ کا کوئی قاسم ہوتا ہے، اور وہ بمرتبہ وسیلہ ہوتا ہے۔ اب اس کا ایریا کتنا ہے، رقبہ کتنا ہے، زمانہ کتنا ہے، دائرہ کیا ہے، کس میدان میں فیض تقسیم ہوگا، آپ سمجھ گئے نا۔ یہ شعبے الگ الگ کم و بیش ہوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اپنی ان نعمتوں کی تقسیم کے لیے انما انا قاسم واللہ یؤتی کے تحت امت میں ہر دور میں حضور کی قاسمیت کے نمائندے مقرر کرتا ہے، اور وہ پھر ان کے وسیلے سے تقسیم ہوتے ہیں۔ مدارج، رشد، ہدایت، نعمت، کرامت، ولایت، درجات ان کے ذریعے وسیلے سے تقسیم ہوتے ہیں۔ تو پھر جو اس وسیلے کا، جس کا ان کو وسیلہ بنایا گیا ہے، جس کا ان سب کے لیے، جب اس کا انکار کرتا ہے تو پھر نعمت کٹ جاتی ہے۔ جو وسیلے کا انکار کرتا ہے، جس ذریعے سے مل رہا ہے، تو نعمت کٹ جاتی ہے۔
اسی طرح کہ کوئی کسی سیڑھی پر چڑھ کر چھت پہ جا رہا ہو اور سیڑھی کا انکار کر دے تو سیڑھی کھینچ لیں تو بے شک 11 سیڑھیاں اوپر جا نہ چکا ہو تو وہیں سے دھڑام گر جاتا ہے۔ سیڑھی کی حاجت تب ختم ہوتی ہے جب چھت پر چڑھ جاتا ہے، سیڑھی کی حاجت تب ختم ہوتی ہے جب چھت پر چڑھ جاتا ہے، اور جب چھت پر چڑھ جائے تو وہ صاحب مقام متمکن ہے، وہ صاحب مقام و متمکن ہے، پھر اسے اوروں کا وسیلہ بنا دیا جاتا ہے۔ جب تک خود وہ اس مقام پر نہیں پہنچتا تو وہ کسی کی سیڑھی پہ چڑھتا ہے، تو جو اس نے سیڑھی کا انکار کیا سیڑھی نکل گئی، جہاں پہنچا تھا دھڑام گر گیا۔ کبھی پھر دھڑام گرنے کا شعور اور ہوش اسے ہوتا ہے اور کبھی وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور اللہ والوں کے ہاں طریقہ یہ ہے کہ اللہ اس کو شعور بھی نہیں ہونے دیتا کہ میں دھڑام گر گیا ہوں، تاکہ بدبخت جائے جہنم میں اور گمراہ ہو جائے۔ یہ سارا آقا علیہ السلام ہی کا فیض ہوتا ہے، آقا علیہ السلام ہی کی نعمت ہوتی ہے، آقا علیہ السلام ہی کی رحمت ہوتی ہے، آقا علیہ السلام ہی کے انعامات ہوتے ہیں۔ وہ تو ڈیپو ہیں تقسیم کرنے والے، راشن ایک جگہ سے آتا ہے، بٹتا علاقوں میں مختلف ڈیپوؤں کے ذریعے ہے۔ ڈیپوؤں کا اپنا راشن نہیں ہوتا یہ ڈیپو بیچارے کیا ہیں، ایسے بانٹنے والے ہوتے ہیں، اس لیے ڈیپو کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں ہیں، ہم چونکہ ان کے پاس تو راشن ہی نہیں ہے، اگر پچھلے نہ بھیجیں تو ڈیپو کیا کرے گا، قطار لگی رہ جائے گی اور ڈیپو والا کہے گا راشن کوئی نہیں، ختم ہو گیا۔ تو ڈیپو تو خود محتاج ہیں، ڈیپو تقسیم کنندہ ہے، راشن کسی اور کا ہے، ہائے ہائے راشن کسی اور کا ہے، ڈیپو تقسیم کنندہ ہیں۔ اس لیے قطار میں لگنے والوں کو اس راشن جہاں سے چلتا ہے وہاں نہیں بھیجا جاتا، بھیجا ڈیپوؤں پر جاتا ہے، ملے گا ڈیپو سے، راشن ہمارا ہوگا ملے گا ڈیپو سے۔ پروڈکٹ سامان فیکٹری کا ہوگا ملے گا دکان سے۔ یہ سارا جہان سارا مال فیکٹریوں پہ کوئی نہیں خریدنے جاتا، کیونکہ انڈیویجولز کو فیکٹری مال بیچتی ہی نہیں ہے، وہ کہتی ہیں ہم تو تھوک فروشوں کو دیتے ہیں، ہم دیتے ہیں تھوک فروشوں کو، ہول سیلرز کو دیتے ہیں، کیا ہول سیلرز کو دیتے ہیں، فیکٹری ہول سیلر کو دیتی ہے، ہول سیلر بڑے بڑے بغداد اور اجمیر میں ہوتے ہیں اور داتا گنج بخش ہوتا ہے۔ فیکٹری پروڈکشن مدینے کی فیکٹری اپنے ہول سیلرز کو دیتی ہے، اور ہول سیلر بورڈ لگاتا ہے کہ یہاں پرچون نہیں بیچا جاتا، ہر بندہ اکیلا اکیلا اپنے گھر کے لیے سودا خریدنے آئے تو ہول سیلرز نہیں بیچتے، جو ہول سیلرز ہوتے ہیں ویئر ہاؤس والے وہ نہیں بیچتے، وہ لیتے ہیں کہ ہم آگے پرچون فروشوں کو ریٹیلرز کو بیچتے ہیں، عام لوگوں کو مال ریٹیلر سے ملتا ہے، ریٹیلر کو ہول سیلر سے ملتا ہے، ہول سیلر کو فیکٹری سے آتا ہے۔ تو کئی ریٹیلر ہوتے ہیں بیچارے، بس ایسے ہی ریٹیلر ہوتے ہیں دکاندار ہوتے ہیں، دکاندار، انہوں نے دیکھ ان کو پیچھے سے آتا ہے بیچتے ہیں، اور ان کا تو اپنا بھی کچھ نہیں ہوتا، ان کا تو وہ بھی سارا کریڈٹ پہ ملتا ہے، ہائے ہائے وہ سارا دے دیتے ہیں، اتنا کہتے ہیں کہ تم پر ہمارا اعتماد رہے، رہو قابل اعتماد، سارا اٹھا لو بیچ کر اگلے مہینے دے دینا پھر اور لے لینا، ان کا بھی کریڈٹ پہ مال ہوتا ہے، اور کریڈٹ پہ اسی کو ملتا ہے جو کریڈیبلٹی بنا لے، جو کریڈیبلٹی جو ریکارڈ اچھا بنا لے اس کو کریڈٹ پہ ملتا ہے۔ لوگوں ریکارڈ اچھا بناؤ، ریکارڈ استقامت سے بنے گا، وفاداری سے بنے گا، وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، وفاداری بشرط استواری، وفادار رہو اور ایک کے ہو کے رہو، ہر جائی نہ بنو۔ پاک دامن عورت اور کنجری میں فرق یہی ہوتا ہے، کام دونوں کا ایک ہے، عمل جو ازدواج میں ہے وہی حرام کاری میں بھی ہے، عمل جو زوجیت میں ہے وہی عمل حرام کاری میں بھی ہے، عمل ایک ہے، فرق صرف یہ ہے
کہ وہ ہر کسی کے لیے ہے، وہ صرف ایک کے لیے ہے۔ جو صرف ایک کے لیے ہے وہ حلال ہوتی ہے، جو ہر کسی کو دستیاب ہو وہ حرام ہوتی ہے۔ سمجھ آئی؟ جو صرف ایک کے لیے ایک کی ہو کے رہے وہ حلال ہے، عمل وہی ہے، عمل ایک ہی، مگر جو صرف ایک کی ہو وہ حلال ہے، جو ہر ایک کو دستیاب ہو وہ حرام ہے۔ تو ارے کس شے میں استقامت کی مثالیں دوں؟ ارے کنجری تک تو بات سمجھا دی۔ کنجری اسی لیے ہے کہ اس میں استقامت نہیں، وہ ایک کی نہیں ہے، وہ ایک کی نہیں ہے۔ اس لیے بندہ جب خدا کی وفاداری میں اس ایک کا نہیں رہتا تو بندہ ہو کے کنجر ہو جاتا ہے، وہ کنجر ہوتا ہے، اور ایک کا ہو جائے تو کلندر ہوتا ہے۔ وفاداری بانٹ رکھے، ادھر بھی دھیان، ادھر بھی لالچ، اس کی بھی چاہت، اس کی بھی طلب، ہر جگہ ہاتھ مارے تو کنجر ہے، اور اگر ہر طرف سے ہاتھ توڑ دے اور ایک ہی در کا ہو جائے تو کلندر ہے۔ بس ایک فرق ہے کنجر سے کلندر میں، دم عارف نسیم صبح دم ہے، دم عارف، ہائے ہائے، کسی مرد عارف کا دم یعنی اس کا وجود، دم یہ نہیں پھونک نہیں نا، ہائے ہائے ہائے، دم عارف، کسی زمانے میں کسی عارف کا ہونا، دم عارف، کسی عارف کا موجود ہونا، کسی دور میں کسی عارف کا موجود ہونا، دم عارف، کسی زمانے میں کوئی عارف ہو صحیح ہو، نسیم صبح دم ہے تو صبح کی باد نسیم ہے اس کا وجود، اس سے باد نسیم پھوٹتی رہتی ہے، مرضی کسی کے مشام، کسی کے سوراخ بند ہوں تو وہ کیف نہ لے، اور کوئی لے رہا ہو تو تازگی مل جائے۔ عارف کا وجود کسی زمانے میں نسیم صبح دم ہے، صبح کی باد نسیم ہے، اسی سے ریشہ معنی میں نم ہے۔ اور یہ جو معنی ہے حقیقت زندگی، معنی سے مراد، اور جو حقیقت زندگی ہے اسی کے وجود سے اور اسی کے ساتھ سے زندگی کی حقیقت میں تازگی ہے اور نمی ہے، نمی تازگی حیات، اسی سے زندگی کی حقیقت میں تازگی ہے۔ اگر کوئی شعیب آئے میسر، اگر کوئی شعیب علیہ السلام، شعیب پھر عارف، اگر کوئی شعیب تربیت دینے کے لیے میسر آ جائے، کوئی شعیب تربیت کے لیے میسر آ جائے تو شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، بکریاں چرانے سے طور پر کلیم اللہ بن جانا صرف 2 قدم کا فاصلہ ہے۔ بکریاں چرانے سے لے کر رب آرینی کہنے تک چلا جانا، کلیم اللہ ہو جانا، کہاں بکریاں بیابانوں صحراؤں میں بکریوں کا چرانا، اور کہاں طور کی چوٹی پہ کھڑا ہو کر اسے رب آرینی کہنا۔ فرمایا یہ جو فاصلہ 2 قدم ہے، ہم ان 2 قدموں کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ یہ استقامت ہے، اور یہ استقامت جو شبانی اور کلیمی کا اور شعیب کہا، اس میں بھی استقامت ہے، اس میں بھی کیسی استقامت؟ ایک بڑی عجیب مثال ہے لطیف قرآن مجید میں، یہ شبانی و کلیمی کی استقامت کی مثال ہے، حیرت انگیز استقامت۔ مدائن میں پہنچے ہیں موسیٰ علیہ السلام، کہاں پہنچے ہیں؟ مدائن میں، کنواں ہے اور وہاں لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ وہ کنواں میں نے دیکھا ہے دیکھا ہے، تو پانی پلا رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام قریب ایک درخت کے سائے تلے بیٹھے دیکھ رہے ہیں، ایک سائیڈ پر کھڑے دیکھ رہے ہیں، 2 بچیاں کھڑی ہیں درخت کے سائے میں فاصلے پر، ان کے پاس بھی جانور ہیں، بکریاں ہیں۔
وہ دیر سے کھڑی ہیں، پانی پلانا چاہتی ہیں مگر لوگوں کی قطار ختم نہیں ہوتی۔ آپ بڑھ کے پوچھتے ہیں بیٹیوں سے، ان بیبیوں سے کہ آپ کیوں نہیں پلاتی؟ انہوں نے کہا یہ مرد لوگ ہیں، جب یہ سارے پلا کے کنواں چھوڑ کے چلے جائیں گے تو تب ہمیں باری آئے گی۔ ہمارا والد ضعیف ہے، بوڑھا ہے، تو خود آ نہیں سکتا، بوڑھا ہے، تو ہم لاتی ہیں اپنے جانور روز، جب یہ پلا کے سب مرد چلے جاتے ہیں تو پھر ہماری باری آتی ہے۔ مرد اس وقت بھی ایسے کرتے تھے، اب بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو آپ آگے بڑھے اور آپ نے ان خواتین کو دونوں کے جانور لے کر بکریاں ان کو پانی پلا دیا۔ تو آپ نے احسان کیا، نیکی کی، ان کو پانی پلایا۔ وہ گھر گئیں، جا کے کہا ابا جان آج ایک نیک صالح آدمی تھے، انہوں نے ہم پہ احسان کیا، نیکی کی، جانوروں کو بڑھ کے پانی پلا دیا۔ استقامت سمجھا رہا ہوں کہ کیسے شعیب آئے میسر۔ شعیب بھی ایسے گھر بیٹھے میسر نہیں آ جاتے، ہوتے تو ہیں، آپ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، مگر اس کے میسر آنے کا معنی مختلف ہے۔ سوسائٹی میں ہوتے ہیں، کوئی دور شعیبان وقت سے خالی نہیں ہوتا، کوئی دور شعیب وقت سے خالی نہیں ہوتا، مگر کلیم بننے والے نہیں ہیں، کلیمی چاہنے والے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے احسان کیا، بھلائی کی ہے، آپ ان کو نیکی کا اجرت دے دیں، مزدوری دیں۔ اب بکریوں کو پانی پلانے کی مزدوری دے رہے، آپ کو بلایا، گھر پہنچے سیدنا شعیب علیہ السلام، فرمایا آپ نے ایک نیکی کی ہے، میں آپ کو اس کی مزدوری اجرت دینا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، قبول ہے، کیا اجرت دینا چاہتا ہوں؟ میں ان دو بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ سے اجرت میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ چہرہ دیکھا نہ سمجھ گئے کہ یہ کلیم ہونے والا ہے۔ وہ پتا تھا میں تو شعیب ہوں ہی، میں تو شعیب ہوں ہی، اب شعیب کو کسی کلیم ہونے والے کی تلاش تھی جو کلیم بن سکے۔ تو دیکھا، فرمایا اس ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کرتا ہوں، آپ کو قبول ہے۔ اور شرط کیا لگائی؟ شرط لگائی کہ اس نکاح جو کر کے دینا چاہتا ہوں اس نیکی کا بدلہ، معاوضہ، اب اس معاوضے لینے کی شرط یہ ہے کہ 10 سال یہاں میری خدمت کرو۔ اب آپ کو کوئی کہہ دے کہ یہ فلاں اچھا رشتہ آپ کو دیتے ہیں اور 10 سال خدمت کریں گے؟ کہیں گے 10 سال کے بعد تو میرے دانت ہی بجنے لگ جائیں گے، بوڑھا ہو جاؤں گا تو اس کے بعد میں نے شادی کیا کرنی ہے۔ کوئی 10 سال کرتا ہے، وہ کہے گا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میری یہ مہربانی کریں مجھ پر، میں نے کہا تھا مہربانی کریں، مہربانی بھی آپ کر رہے ہیں، یہ دے رہے ہیں مجھے آپ، ویسے ایک دن کا کھانا کھلا دیں وہ بھی اجرت کافی ہے۔ رشتے میں، عقد میں ایک دن کا کھانا دے دیں وہ بھی اجرت میں کافی ہے۔ شفقت کی دعا فرما دیں تو دعا بھی اس جو کچھ نیکی میں نے کی اس کی اجرت میں کافی ہے۔ ایک آپ نے فرمایا کہ بیٹی کا عقد کرتا ہوں، نکاح میں دیتا ہوں، اور اوپر فرمایا آپ 12 سال شرط ہے کہ خدمت کرو، بڑا بھاری سودا ہے، اس کو استقامت کرو۔ آپ نے پوچھا 10 سال خدمت کرتا ہوں، 8 سال، پھر 2 سال اور بڑھا کے 10 سال، پوچھا قبول ہے؟ اس کو استقامت کہتے ہیں۔ وہ جان گئے کہ کلیم ہونے والا ہے، یہ پہچان گئے کہ شعیب ہے۔ عرض کیا جی 10 سال رہوں گا، پہلے 8 سال اور پھر 2 سال اور بڑھا دیے 10 سال، تو 10 سال اس شرط پہ کی خدمت، تو 10 سال خدمت کی۔ یہ کہا اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، جس کو 2 قدم کہا وہ 10 سال کی ریاضت ہے، جس کو 2 قدم کہا وہ 10 سال کی ریاضت ہے۔ تب زوجہ آپ کے ساتھ چلی، شبانی چھوڑ کے آئے تھے، کلیمی لے کے چلے، جب زوجہ چلی اپنے شہر مصر میں نہیں پہنچے تھے، راستے میں تھے کہ نور چمک اٹھا، انی آنست نارا، زوجہ سے کہا وہ جو آگ لگی ہوئی ہے نا اس درخت کو جو آگ لگی ہوئی ہے وہ دراصل نور حق چمک رہا ہے، میں وہاں جا کے یا کوئی خبر لاتا ہوں اس محبوب کی
یا کوئی انگارہ لاتا ہوں کہ تم بھی ہاتھ سیک لینا، تپا لینا من کو، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ ایک پہ جم جانا، کیا چند ایک مثالیں دی ہیں، جم جانا، بس جب کوئی جمع رہے تو پھر اس کو فیض مل جاتا ہے، پھل مل جاتا ہے۔ اس سے پہلے جو مثال کو دینا شروع کیا وہ سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات، جب شیخ صنعان محروم ہو گئے مقام سے اور ان سے ان کا حال چھین لیا گیا تو ان کے مرید دوڑ کے سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے اور ان کی نوکری کرنے لگے، خدمت کرنے لگے، رات دن ان کو مصلے بچھا دیں، وضو کے لیے پانی بھریں، وضو اتنی قربت ہو گئی، اخلاص سے محنت، تربیت تو پائی ہوئی تھی ایک شیخ سے، تربیت اتنی قربت ہو گئی کہ اب وضو بھی کرانے لگے۔ زمانہ گزر گیا، ادھر شیخ صنعان مارے مارے پھرتے رہے، اب تو پھرتا رہا، اب وہ پھرتے رہے کا درمیانی دور گزر گیا، اب پھرتا رہا بن گیا۔ صنعان پھرتا رہا، چونکہ شیخ تو نہ رہا تھا، تو پھرتا پھرتا وہ شام آ گزری کہ جب عیسائیوں کی اس خیمے میں گھر میں آ بیٹھا، انہوں نے کہا آج نکاح کر دیتے ہیں تمہارا، یہ خنزیر کی بوٹی کھا لو، شراب کا جام پی لو۔ اب وہ ان کے گھر بیٹھا صنعان، اب اس نے ایک ہاتھ بڑھایا خنزیر کی طرف پکا ہوا، ایک ہاتھ بڑھایا شراب کے جام کی طرف، ابھی اٹھانے ہی والا تھا، منہ کے قریب نہیں آیا تھا، اٹھانے ہی والا تھا۔ تو سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے تھے، عین اس وقت بغداد میں وضو کر رہے تھے، دوران وضو اپنی کشف سے دیکھا کہ صنعان آج بے ایمان ہو رہا ہے، پہلے اس کے احوال سلب ہوئے تھے اور آج بے ایمان ہو رہا ہے، بدبختی نے اسے انجام میں بد تک پہنچا دیا۔ جب کشف سے دیکھا کہ خنزیر اور شراب کھانے اور پینے لگا ہے تو دوران وضو بآواز بلند کہا، آج کسی کا پیر بے ایمان ہونے لگا، آج کسی کا پیر بے ایمان ہونے لگا ہے۔ اس مرید کے ہاتھ میں پانی تھا، قدموں پہ گر پڑا، آقا آقا میں آپ کی نوکری اپنے پیر کو بچانے کے لیے کر رہا تھا، میرے شیخ کو بچا لیں۔ اس کو استقامت کہتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ اس کے احوال سلب ہو گئے، اس کی شان سلب ہو گئی، اس کا رتبہ سلب ہو گیا، بہک گیا، گمراہ ہو گیا، شہوت پرست ہو گیا، مگر وہ استقامت والا مرید جہاں لگ گیا تھا اس نے اس حال میں بھی چھوڑا نہیں۔ پہلے فیض لیتا تھا، جب دیکھا کہ اس کے حوال بگڑ گئے اس نے کہا اس نے عمر بھر مجھ پر احسان کیا، میرے شیخ نے مجھے سنوارا ہے، اب میں اسے بچانے پر لگ جاؤں۔ یہ استقامت ہے کہ مرید کو بچانے پر لگ گیا، بچاتے بچاتے جب وہ دن پہنچا جب کہا کسی کا پیر آج بے ایمان ہونے لگا ہے، گر پڑا، حضور اپنے شیخ کا ایمان بچانے کے لیے آیا ہوا تھا، خدا کے لیے سالوں کی جو نوکری ہے میری اس کے صدقے میرے شیخ کو بچا لیں، اور کچھ نہیں لیتا۔ آپ کے ہاتھ میں پانی تھا، کلی کر رہے تھے، وہی ہاتھ کا پانی زور سے پھینکا اس جنگل کی طرف منہ کر کے اور آواز دی صنعان ہوش سے کام لے۔ یہ پانی کے چھینٹے صنعان کے منہ پہ جا لگے، اس کی آنکھ کھل گئی، اس نے خنزیر اور شراب کا جام پھینک دیا، وہیں سجدہ ریز ہوا، توبہ کی اور دوڑ کے بغداد آ کے معافی لی اور اپنے حال کو دوبارہ پا لیا۔ اس مرید کی استقامت کا دیکھیں کہ اس حال میں بھی اس نے وہ چھوڑا نہیں، استقامت پہ رہا۔ جب تعلق ایک جگہ قائم ہو جاتا ہے، جس وسیلے سے نصیب ہوتا ہے پھر اس وسیلے کو چھوڑتے نہیں ہیں، اس کا پھر مالک اور محافظ اللہ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ استقامت یہ ہے کہ پھر اللہ کے امر پر عمل جاری رکھے، اس کی طاعت پر قائم رہے، معصیت سے ہمیشہ کنارہ کش رہے، اور جو اللہ کے ما سوا ہے، اللہ کا غیر ہے، اس سے آنکھیں بند رکھے۔ تو پھر تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ایسی استقامت کے نتیجے میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ امام ابن زید نے اور امام مجاہد نے، تابعی ہیں، انہوں نے روایت کیا کہ یہ ملائکہ کا نزول صاحب استقامت پر اس کی موت کے وقت ہوتا ہے۔ جب فرشتے روح قبض کرنے آتے ہیں تو ملائکہ کی ایک جماعت آتی ہے، ادھر اس کی روح قبض ہو رہی ہوتی ہے
ادھر ملائکہ کی جماعت اسے مبارکباد دے رہی ہے، اور مبارکباد دینے والے فرشتوں کے جھرمٹ میں اس کی روح کو نکالا جاتا ہے، اور آخرت کی خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں اور آخرت کے مقامات دکھائے جاتے ہیں۔ اور مقاتل اور قتادہ تابعی، دوسرے تابعی، صرف یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، انہوں نے فرمایا کہ یہ جو خوشخبری ہے تتنزل علیہم الملائکہ، یہ ملائکہ کی خوشخبری، جب وہ قبر سے اٹھیں گے اہل استقامت، ہر کوئی تنہا اٹھے گا، اور صاحبان استقامت جب قیامت کے دن بعث بعد الموت ہوگی تو قبر سے اٹھنے کا وقت آئے گا، ہر ایک کی قبر پر ہزاروں ملائکہ کا جلوس ہوگا، وہ اس کو استقبال کر کے میدان حشر میں لے جائیں گے، اس پر ملائکہ نازل ہوں گے۔ اذا قاموا من قبورهم للبعث، هكذا قال قتادہ التابعی۔ وقال ابن عباس هي بشرى تكون لهم من الملائکۃ فی الآخرہ، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آخرت میں جب قیامت کا دن آئے گا تو لوگ حساب و کتاب میں ہوں گے، اور صاحبان استقامت کے ارد گرد فرشتے اسے خوشخبریاں ہی دے رہے ہوں گے، اس کا کیا حساب ہونا ہے اور کیا کتاب ہونا ہے، اس کا کوئی حساب و کتاب۔ اللہ پاک فرمائے گا فرشتوں یہ صاحبان استقامت ہیں، ان کا شمار میرے محبوب کی امت کے اس زمرے میں ہے جنہیں بغیر حساب و کتاب میں نے بخش دینا ہے، کیونکہ ان کا حساب و کتاب تو ہے نہیں، لوگ اپنے حساب و کتاب میں مشغول ہیں، تم جاؤ انہیں خوشخبریوں میں مشغول رکھو، اچھی اچھی باتیں بتاتے رہو کہ کیا کیا ہونے والا ہے۔ چنانچہ حضرت وکیع بن الجراح اور امام ابن زید انہوں نے روایت کیا کہ یہ بشارت تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون، یہ جو بشارت ہے فرماتے ہیں 3 موقعوں پر دی جائے گی فرشتوں کی زبان سے۔ ایک روح قبض ہونے کے وقت، موت کے وقت، اس کو عین موت کے وقت بشارت دے دی جاتی، اس لیے مومن کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ ایک اس کی قبر میں خوشخبریاں سنائی جائیں گی، ایک بعث کے وقت خوشخبریاں سنائی جائیں گی، اور عبداللہ ابن عباس کے قول کے مطابق قیامت کا دن پورا خوشخبریوں کا دن ہوگا۔ تو 4 مواطن ہو گئے، 4 مقامات، صاحبان استقامت کو خوشخبریوں کے 4 مواقع ہوں گے۔ اور حضرت عطا بن ابی رباح وہ روایت کرتے ہیں کہ انہیں یہ خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ اے صاحبان استقامت تم اپنے اعمال کے رد ہو جانے کا خوف نہ کرو، خدا کے ہاں تمہارے اعمال قبول ہیں، خدا کے ہاں تمہارے اعمال اس کا خوف نہ کرو، مقبول ہیں، اور اپنے گناہوں، لغزشوں اور خطاؤں کا غم نہ کرو، خدا کے ہاں وہ مغفور ہیں۔ کوئی لغزشیں، خطائیں اور گناہ ہو گئے تو تم چونکہ صاحبان استقامت ہو لہذا وہ اللہ کے ہاں سے بخشے گئے، اور جو نیکیاں کی تم چونکہ صاحبان استقامت ہو اللہ کے ہاں وہ مقبول ہو گئے، تو نہ انہیں نیکیوں کے رد ہونے کا خوف ہے اور نہ گناہوں پر سزا ہونے کا غم ہے۔ ان کو جنت کی بشارت دی جاتی اور کہا جاتا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا والآخرہ، ہم ملائکہ اب دنیا کی زندگی میں آپ کے ساتھ رہیں گے۔ تو یہاں 5واں موقع آ گیا کہ دنیا میں بھی ملائکہ ان کے ارد گرد رہتے ہیں، ان کی جائے سکونت پر، مکان پر، رہائش گاہوں پر رہتے ہیں، ان کے بستروں پر رہتے ہیں، وہ چلتے پھرتے سفر کرتے ہیں تب ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے لیے ہم وقت استغفار کرتے ہیں، بلندی درجات کی دعائیں کرتے ہیں، آفات اور پریشانیوں میں ان کی حفاظت پہ مامور ہوتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں ملائکہ جیسے دنیا میں ہماری ڈیوٹی آپ کے ساتھ لگا دی گئی ہے، آخرت میں قیامت میں بھی ہماری ڈیوٹی آپ کے ساتھ رہے گی۔ اور امام مجاہد تابعی روایت کرتے ہیں، وہ کہیں گے نحن قرناؤکم، ہم تمہارے ساتھی ہیں، جڑ کے رہیں گے جیسے دنیا میں تھے، اب آخرت میں ہمیں حکم ہے کہ میرے اس بندے کو چھوڑنا نہیں، ان کے ساتھ رہو، تنہا نہ چھوڑو، تنہا نہ چھوڑو۔ اس لیے واللہ ولی المؤمنین و مولاہم، اس لیے کہ اللہ مومنوں کا ولی بھی ہے اور مومنوں کا مولا بھی ہے۔ 2 لفظ بیان کیے، واللہ ولی المؤمنین،
و مولاہم، دو الگ لفظ. اللہ مومنوں کا ولی بھی ہے اور ان کا مولا بھی ہے. تو پتہ چلا ولی ہونا ایک مقام ہے اور مولا ہونا بڑا اس سے اونچا مقام ہے. ہر مومن ولی نہیں ہے. مومن ہر کوئی ہوتا ہے، ولی کوئی کوئی ہوتا ہے. جس طرح ہر مومن ولی نہیں، اس طرح ہر ولی مولا نہیں ہے. ولی بہت ہوتے ہیں، مولا کوئی کوئی ہوتا ہے. مولا کوئی کوئی ہوتا ہے. ان کے لیے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور پھر تمہیں جو چاہو گے ملے گا، جو خواہش کرو گے ملے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو مانگو گے ملے گا. من الملاذ، جو لذت چاہو گے ملے گی، کیونکہ تم نے میرے لیے لذتیں چھوڑ دی. جو راحت چاہو گے ملے گی، جو عزت چاہو گے ملے گی، جو سکون چاہو گے ملے گا. تسألون، حتیٰ کہ جو مانگو گے وتتمنون، مراد کرو گے. نزلا من غفور الرحیم، کیوں نہ ملے. اس دن تم مہمان ہوگے، اللہ تمہارا مہمان میزبان ہوگا. تمہاری میزبانی ہو رہی ہوگی تو جو خدا کی میزبانی میں ہیں انہیں کیا کمی ہے. تو اللہ والے صاحبان استقامت، میں یہ کہتا ہوں وہ اس دنیا میں بھی خدا کی میزبانی میں ہیں اور آخرت میں بھی خدا کی میزبانی میں ہیں. صاحبان استقامت ہر وقت اللہ کی مہربانی میں ہیں، ہر وقت اللہ کی مہربانی میں ہیں. اور اگلی حدیث جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ارشاد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قاربوا وسددوا واعلموا انه لن ينجب احد منكم بعمله. قالوا ولا انت یا رسول اللہ؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمة منه وفضل. رواہ مسلم. آقا نے فرمایا لوگو قربت اختیار کرو، قاربو، اور استقامت اختیار کرو. اب قاربو میں جو قربت ہے اس کا معنی ہے افراط نہ کرو. ایک تو معنی قاربو قریب ہو جاؤ، اور قریب ہو جاؤ کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم دو معنی ہے، اگر استقامت نہیں پا سکتے تو ایسے بن جاؤ کہ استقامت کے قریب قریب ہو جاؤ. اگر تم صاحبان استقامت نہیں ہو سکتے کیا، تو عمل اتنے اچھے کر لو کہ استقامت کے قریب ہو جاؤ. سمجھے؟ ایک معنی قاربو قرب سے، اس کا ایک معنی اور بھی ہے، اور وہ معنی قاربو قریب ہو جاؤ. کیا مطلب؟ اگر خود صاحبان استقامت نہیں بنے تو استقامت والوں کے قریب ہو جاؤ. ہائے ہائے، صاحبان استقامت کے قریب ہو جاؤ. وسددو، اور خود صاحبان استقامت بن جاؤ کہ استقامت والوں کے قریب ہونے سے استقامت پانے کا راستہ ملے گا. وما علینا الا البلاغ.